لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بنی منتفق کے وفد کا سردار بن کر یا بنی منتفق کے وفد میں شریک ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ گھر میں نہیں ملے، ہمیں صرف ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ملی۔ انہوں نے ہمارے لیے خزیرہ تیار کرنے کا حکم کیا، وہ تیار کیا گیا، ہمارے سامنے تھالی لائی گئی۔ قطبیہ نے اپنی روایت میں قناع کا لفظ نہیں کہا۔ قناع کھجور کی لکڑی کی اس تھالی و طبق کو کہتے ہیں جس میں کھجور رکھی جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، تم لوگوں نے کچھ کھایا یا تمہارے کھانے کے لیے کوئی حکم دیا گیا؟ ہم نے جواب دیا، ہاں اے اللہ کے رسول، ہم لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ یکایک چرواہا اپنی بکریاں باڑے کی طرف لے کر چلا۔ اس کے ساتھ ایک بکری کا بچہ تھا جو ممیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے فلاں، کیا پیدا ہوا، نر یا مادہ؟ اس نے جواب دیا، مادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے جگہ پر ہمارے لیے ایک بکری ذبح کرو۔ پھر لقیط سے فرمایا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے اسے تمہارے لیے ذبح کیا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس 100 بکریاں ہیں جسے ہم بڑھانا نہیں چاہتے، اس لیے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کی جگہ ایک بکری ذبح کر ڈالتے ہیں۔ لقیط کہتے ہیں، میں نے کہا، اللہ کے رسول، میری ایک بیوی ہے جو زبان دراز ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تو تم اسے طلاق دے دو۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایک مدت تک میرا اس کے ساتھ رہا، اس سے میری اولاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اسے تم نصیحت کرو، اگر اس میں بھلائی ہے تو تمہاری اطاعت کرے گی، اور تم اپنی عورت کو اس طرح نہ مارو جس طرح اپنی لونڈی کو مارتے ہو۔ پھر میں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے وضو کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو مکمل کیا کرو، انگلیوں میں خلال کرو اور ناک میں پانی اچھی طرح پہنچاؤ، اعلیٰ یہ کہ تم صائم ہو۔